حضرت داؤد علیہ السلام کے دست مبارک کا یہ معجزہ تھا کہ لوہا آپ کے دست مبارک میں آ کر موم کی طرح یا آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور آپ بغیر پیٹے اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے تو لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے آپ اس طرح نکلا کرتے تھے کہ لوگ آپ کو پہچان نہ پاتے، اور آپ لوگوں سے پوچھا کر داؤد کیسا آدمی ہے۔ سارے ہی لوگ آپ کے حسن انتظام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عادت کے مطابق اس سے بھی یہی سوال کیا کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ داؤد تو بہت اچھے انسان ہے، لیکن کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی تو بہتر ہوتا۔ آپ نے کہا بندے خدا کون سی خصلت ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل عیال کا خرچہ بیت المال سے لے لیتے ہیں۔ فرشتے کی اس بات کو سن کر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر آپ بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے جس سے اپنے اہل و عیال کا خرچہ پورا کر سکے اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے بے نیازی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اور آپ کو زیرہ بنانے کا علم دیا۔ سب سے پہلے زیرہ بنانے والا آپ ہی تھے۔ آپ روزانہ ایک زیرہ بنایا کرتے تھے اور اس کو فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کا خرچہ پورا کرتے اور ساتھ فقراء و مساکین پر صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ ایک معجزہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کے ساتھ تسبیح کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب آپ تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا۔ اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ وسیع زیریں بنا لو اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، اور تم سب نیکی کرو، بے شک تمہارا کام اللہ دیکھ رہا ہے۔